سر پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم روز ہی بات کرتے ہیں مذاکرات کی، لیکن ہر دن اٹھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی کوئی شکل جو ہے مذاکرات کی ہو گئی ہے. کبھی کسی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے خان صاحب کی ٹویٹ سے کہ لگتا ہے بالکل الٹ پلٹ ہو جائیں گی چیزیں. ابھی پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ چلیں بعد میں آتی ہوں، لیکن پہلا سوال یہ کہ یہ جو آج کی خبر ہے کہ جو 2 ڈیمانڈز تھیں اس میں سے ایک ڈیمانڈ تو مائنس ہونے جا رہی ہے 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن پہ. آپ کو لگتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی بیٹھے گی ان کے ساتھ بات چیت کرنے جب ان کی ایک ڈیمانڈ سیدھی سیدھی کٹ آف ہو جائے؟ دیکھیں، جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا تھا اور جب تک فیصلے کے بعد خان صاحب کی تازہ ترین جو ٹویٹ ہے وہ نہیں آئی تھی، تب تک تو امکان تھا کہ شاید حکومت 26 نومبر کو جو واقعات ہوئے اسلام آباد میں اس پر کسی قسم کے کمیشن کے لیے تیار ہو جائے. لیکن یہ امکان تھا لیکن اس امکان کی جو کھڑکی تھی خان صاحب نے خود ہی انہوں نے ان کی ٹویٹس نے ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو ان کی بہن ہے علیمہ خان، خاص طور پر جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے جو بیانیہ بنایا اور خاص طور پر پشاور میں آرمی چیف کے ساتھ اتفاقیہ ملاقات کو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے پلے اپ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اب انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ جو 26 نومبر کے واقعات پر جو ممکنہ کمیشن تھا اس کے دروازے بھی انہوں نے خود ہی بند نہیں. آپ نے کیا کہا کہ مطلب پیئر کرنے کی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی صرف ٹیررزم پہ بات چیت کے لیے وہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، وہاں جو اکٹھ تھا وہ تو دہشت گردی کے ہی حوالے سے تھا. بالکل. لیکن جب وہ ختم ہوئی اور جب اٹھ کے جانے لگے تو جو پی ٹی آئی کے جو کام چلاؤ چیئرمین ہیں، میں تو ان کو کیئر ٹیکر ہی سمجھوں گا نا، کیونکہ جو مستقل جو پی ٹی آئی کا اقتدار ہے وہ تو آپ نے ان کو اسپیئر ویل بنا دیا ہے ویسے مجھے آپ کی باتوں سے لگتا ہے. تو انہوں نے جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اور گنڈاپور صاحب نے آرمی چیف سے کہا کہ جی ذرا ہمیں 2 منٹ بات کرنی ہے. تو اب ہمارا جو کلچر ہے اس میں وہ یہ کہیں کہ نہیں میرے پاس 2 منٹ نہیں آپ کے لیے، تو وہ مناسب نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا جی کھڑے ہو کے ذرا سائڈ پہ بات کر لیں. اس میں انہوں نے اپنے دکھڑے سنایا کہ جی ہم پہ بڑا ظلم ہے اور ہم جو ہے وہ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ذرا ہاتھ ہلا رکھیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جی اداروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں فلاں. تو انہوں نے ہاں ہوں کر کے وہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی. اس کو جس طریقے سے پلے اپ کیا انہوں نے کہ جی ہمارے بیک ڈور سے مذاکرات ہو گئے ہیں، شہباز شریف حکومت جو ہے وہ سخت خطرے میں ہے، وہ بہت پریشان ہیں، اس طرح کا جو ماحول بنایا اس نے خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک طرح سے مشکل میں ڈال دیا، امبیرس کیا اور اس حکومت کو بھی انہوں نے شک ڈالنے کی کوشش کی. تو اب اس وقت جو ایک صفحے کا جو بیانیہ ہے نیا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے جو اس وقت جو چل رہا ہے اس میں انہوں نے بتا دیا کہ جی جو حالات و واقعات کیا ہوئے، تو اس سے مزید ان کو نقصان پہنچا. اور جو آخری جو ستم بالا ستم تھا وہ تو جو جمعے کو جو فیصلہ آیا اس کے بعد جو ان کا رد عمل ہے. ہاں سر، لیکن وہ تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا فیصلہ، ان سب کو پتا تھا سزا ہونی ہے. دیکھیں، میرے لیے تو یہ متوقع تھا اور میں یہ کہتا بھی رہا ہوں، اور اس کے لیے کسی آئنسٹائن بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ راکٹ سائنس دان بننے کی. یہ 2+2 کا کیس تھا، یہ اس میں بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی ماسوائے اس کے کہ کوئی مداخلت کی جاتی عدالتی عمل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر جج کی مرضی اور پھر وہ جو بھی ہونا تھا. ورنہ تو یہ بہت ہی سیدھا سادہ کیس تھا. اس میں خان صاحب کی جو سزا ہے وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ 14 ہو یا 10 ہو یا 7 ہو، اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن سزا ہونی تھی. لیکن سزا ان کے لیے بھی اور بڑی حد تک خاتون کے لیے بھی وہ تقریباً ناگزیر تھی. تو اس کے بعد لیکن آپ نے دیکھا کہ اس فیصلہ آنے سے پہلے پشاور میں جو اتفاقی ملاقات تھی، اس کے بعد جو ایک بہت ہی
روزی پکچر جو پینٹ کی پی ٹی آئی والوں نے, ان کے یوٹیوبرس نے, اور جو میں تو ڈالر خور یوٹیوبرس ہی کہوں گا, انہوں نے جو فضا بنائی کہ بس جی ابھی فیصلہ آیا اور کیسے ایسے اٹھا کر ان کو بری کر دینا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا مومنٹم بنایا کہ بڑے بڑے پروفیشنل چینلز نے کس طرح سے خبر دے دی. آپ کو پتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا چینلز کا. تو یہ ایک پورا ایک نفسیاتی ایک ماحول جو ہے وہ پیدا کیا گیا. اب جب بالکل ہی الٹ فیصلہ آیا جو میرے لیے متوقع تھا, تو جو بہت سارے جو دل کے ارمان جو آنسوؤں میں بہہ گئے, تو اس کے بعد تو پھر جو ریئیکشن تھا. ہاں, اس میں ایک چیز, پہلے تو اس پہ چھوٹا سا ایک سوال کہ یہ اب ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اس کے خلاف, لیکن میرے جو اب ماضی کے ان کے چند کیسز ہیں, توشہ خانہ وغیرہ, عدت میں نکاح کیس تھا اور سائفر بھی تھا غالباً, اس میں سے کچھ کیسز میں سزا ان کی ضمانتیں ہو گئی تھیں, کچھ کیسز میں سزا ختم ہو گئی تھی, تو وہ ابھی بھی بڑے پر امید ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہو جائے گا. تو آپ کو ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہائی کورٹ میں کیا کوئی ریلیف ان کے لیے پیدا ہوگا؟ اور دوسرا یہ خان صاحب جب مذاکرات, کیونکہ مذاکرات کی بات ہم پہلے کر رہے تھے, مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بار بار ٹویٹ کرنے کا خیال خان صاحب کو کیوں آتا ہے؟ مطلب ایک چیز ٹھیک چل رہی ہے, پازیٹیو نوٹ پہ آگے بڑھ رہی ہے, وہ اس کو خراب کیوں کر چاہتے ہیں ٹویٹ کر کے؟ میں دونوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے تو جو یہ کیس ہے اور اس سے پہلے جو عدت والا کیس یا سائفر والا کیس, ان کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے. یہ کیس جو ہے 1 سال چلا ہے, اور جس طرح سے یہ کیس چل رہا تھا اس پر خان صاحب نے اور ان کے وکلاء نے اعتماد کا اظہار کیا تھا. کسی موقع پر 1 سال کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ ان کو جج صاحب کی 2004 میں جو برطرفی تھی وہ یاد آئی ہو, یا ان کو یہ یاد آیا ہو کہ جی کہیں یہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کریں. ہر موقع پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. کیس جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب جب یہ اپیل میں جائیں گے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ نئے جج بھی آ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کون سا بینچ ہوگا, لیکن جب ان کی باری آئے گی, اور جو حکومت کے جو زعما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں گے عدلیہ سے کہ جو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا جو اصول ہے, کہ اور بھی تو اس ملک کے لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے فیصلوں کے خلاف اپیلیں کی ہوئی ہیں, یہ تو نہیں ہوگا کہ جو عام شہری ہے. سپریم کورٹ میں تو یہ رول اپلائی ہو چکا ہے نا, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو. تو اس صورت میں پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی باری کب آتی ہے. صحیح, وہ 1 ہفتے بعد آتی ہے یا 1 سال بعد آتی ہے, مجھے نہیں معلوم. جب یہ آئے گی تب تک بہت ساری اور چیزیں بھی ہو چکی ہوں گی. جس تیزی کے ساتھ 9 مئی کا کیس چلے گا, توشہ خانہ 1 بھی ہے, توشہ خانہ 2 بھی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے لیے مشکلات میں کوئی کمی آنے والی ہے. اور اگر کوئی امکان تھا بھی تو جو ان کا بیانیہ ہے اس کے لیے انہوں نے خود ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ جس میں ان کو کسی قسم کا ریلیف ملتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. اب آپ کا سوال کہ جی جب مذاکرات بھی کر رہے ہیں, عدالتوں میں بھی ہیں, تو پھر اس طرح کا جو آتش فشاں والا جو ان کا بیانیہ ہے, اس کی کیا ہے اہمیت؟ میں اپنے اندازے سے اس کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, خان صاحب ایک مخمصے میں ہے. وہ مخمصہ یہ ہے کہ اگر وہ آزاد ہوتے ہیں, ان کو ریلیف ملتا ہے, اور اس سے یہ تاثر ملے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوئی ہے, تو میری سیاست دفن ہو جائے گی. اس لیے وہ ٹویٹر بریگیڈ پہ, سوشل میڈیا پہ تو گلا پکڑنے والی بات کرتے ہیں. مذاکرات کے اندر وہ پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں. وہی پاؤں پشاور میں بھی انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی. یہ دونوں ایک وقت میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ریلیف بھی ملے, لیکن یہ لگے کہ جی میں نے یہ ڈٹ کے ان کا گلا پکڑ کے لیا ہے, میں نے کوئی ترلا منت نہیں کی ہے. اب اس کے نتیجے میں جو اس کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ویسے زبردست بات ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو اس کی شاید اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں تو یہ سمجھی ہوں آپ کی باتوں سے
کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرے کہ اس کے ریپرکشنز بھی ہوں گے نا. آبویسلی اگر آپ یحییٰ خان صاحب کا حوالہ دیں گے مشرقی پاکستان کا, کبھی شیخ مجیب کا, تو یہ کیسے ڈائجسٹ ہوگا؟ پاکستان کی ایک اپنی بھی تو مطلب اسٹرینتھ ہے نا, اور ایک اپنی بھی ریڈ لائن ہے پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ, تو پھر ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے کھیل رہے ہیں. میں تقریباً مستقل مزاجی سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب بہت کچھ ہیں لیکن سیاستدان نہیں ہیں. ان کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ پہلے صفر تھی, اب شاید وہ مائنس میں جا رہی ہے جس حالات میں وہ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ریشنل سین سیاسی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں. مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ ان کے پارٹی کے بہت سارے لوگ, جن میں گنڈاپور صاحب بھی ہیں, کسی حد تک ہو سکتا ہے بشرا بیگم بھی ہوں, لیکن جو باہر جو لوگ ہیں خاص طور پر بیرسٹر گوہر وغیرہ, یہ ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ آپ سیاسی رویہ اختیار کریں, آپ یہ جو مسلسل جو فائرنگ کر رہے ہیں اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, تو وہ اس پر جو ہے وہ قائم ہے. اچھا, لیکن اگر وہ اپنی جگہ قائم ہے تو آپ کے خیال میں یہ جو کل سر عرفان صدیقی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی بیک ڈور چینل بھی رکھا ہوا ہے, آپ نے فرنٹ ڈور بھی رکھا ہوا ہے, تو کوئی ایک راستہ چن لینا, ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے, آپ کے خیال میں وہ پھر کیوں, مطلب بات تو انہوں نے صحیح کی ہے مطلب, لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک بڑی مختصر سی ملاقات تھی, تو حکومت کو نہیں پتا ہوگا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ورڈ بائی ورڈ پتا ہے کہ کیا بات چیت ہوئی ہے, تو پھر ان کو کیوں پریشانی ہے, یا حکومت کو کیوں پریشانی ہے کہ ان کی کوئی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی؟ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے. یہ بات تو آپ کے بھی اور میری بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی آپ دروازے سے اس کمرے میں داخل ہوں گے یا کھڑکی سے کود کر آئیں گے, آپ فیصلہ کر لیں, کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ بیک وقت آپ دروازے سے بھی آئیں اور کھڑکی سے بھی آ جائیں. لیکن جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کے جو قریبی رفقا ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے خان صاحب خود کافی ہیں, ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ بار بار جو ہے وہ ایسے پورس کے ہاتھی ہیں جو مسلسل اپنے لشکر کو کچلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سومناتھ کے مندر پہ خود ہی حملہ کر دیتے ہیں اپنے. اچھا, لاسٹ کویسچن سر, یہ بتائے گا کہ امریکی صدر ٹرمپ صاحب حلف اٹھا رہے ہیں, تو میں نے کہا چلتے چلتے آپ سے پوچھ لوں کہ کوئی ٹویٹ کی امید ہے ان کی طرف سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک ویسی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کہ 20 جنوری کے بعد پورا سینیریو چینج ہو جائے گا پاکستان کا, تو وہ آپ کو لگتا ہے کچھ ہوگا؟ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اردو میں جس کو کہتے ہیں نا سیمابی صفت, مرکیوریل مینرز ہیں ان کے. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب وہ تھے تو جو شمالی کوریا کے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کو راکٹ مین کہا, پھر جا کر اس سے جبہہ ڈالا. ابھی کیمپین کے دوران چین کے خلاف کیسی زبان انہوں نے استعمال کی ہے آپ کے علم میں, لیکن ابھی 2-3 دن پہلے خود انہوں نے مانا کہ میری شی جن پنگ سے گفتگو بھی ہوئی ہے, اور پھر انہوں نے شی جن پنگ کو دعوت بھی دی اپنی آج جو ان کی حلف برداری ہے اس کے لیے, اور شی جن پنگ تو نہیں آئے لیکن انہوں نے اپنا جو نائب صدر ہے وہ بھیج دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چین اور تائیوان کے معاملے پر امریکہ کی جو پوزیشن رہی ہے وہ تقریباً چین کو بلیک میل کرنے والی رہی ہے. آج جب یہ حلف برداری ہوگی تو انہوں نے دعوت, تو نائب صدر بھی آئے ہوئے ہیں اور تائیوان کا وفد بھی تھا, لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے آخری منٹ میں تائیوان کے وفد سے کہا کہ آپ ذرا باہر جائیں نا, ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور چین کے جو نائب صدر ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے. تو وہ جو ٹرمپ ہے نا وہ بھی یو ٹرن کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں, لیکن کچھ ملکوں کے بارے میں ان کی پالیسی ابھی سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جارحانہ ہے, جس کے لیے وہ ٹویٹیں بھی کر رہے ہیں, انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. جرمنی سے بھی پھڈا ہے, کینیڈا سے بھی پھڈا ہے, ڈنمارک سے بھی پھڈا ہے, برطانیہ سے بھی پھڈا ہے, میکسیکو سے بھی پھڈا ہے, پناما سے بھی پھڈا ہے, لیکن پاکستان کے بارے میں انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. طالبان کے بارے میں ضرور دیا ہے. بالکل. تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کے حوالے سے یا خان صاحب کے حوالے سے
کوئی ان کے ایسے مفادات ہیں جو کہ خطرے میں ہیں جس کی وجہ سے ایسا کوئی بیان دے. جیسے کوئی statement مجھے بہت حیرت ہوگی اگر ایسا ہو. بہت بہت شکریہ سولنگی صاحب آپ